روزہ عربی زبان میں صوم کو کہتے ہیں، عربی میں صوم، ہم لوگ نیت بھی پڑھتے ہیں نا، نویتو ان اصوم، اس اصومہ کے اندر صوم ہے، تو عربی کے اندر روزے کے لیے صوم کا لفظ آتا ہے۔ صوم کے معنی ہے رکنا، کسی بھی چیز سے رکنا، بات کرنے سے رکنا، اس کے لیے بھی صوم کا لفظ آتا ہے۔ حضرت مریم کے واقعے میں یہ لفظ آیا ہے، انی نذرت لک صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ لیکن شریعت میں روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا، کھانے سے، پینے سے، اپنی خواہش کی تکمیل سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ہے روزہ شریعت کے اندر۔ روزے کا حکم کب نازل ہوا؟ روزے کا حکم نازل ہوا ہے تحویل قبلہ کے بعد، حضور کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اس کے 6-8 مہینوں کے اندر روزے کا حکم دیا گیا، شعبان کے مہینے میں۔ اب روزہ اس حکم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور سال میں 1 روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو ان روزوں کے متعلق، یعنی رمضان کے روزوں کے متعلق ابتدا میں اختیار دیا گیا، جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی نہ چاہے وہ فدیہ دے دے، ابتدائے اسلام میں۔ بات توجہ سے سمجھنا، ابتدائے اسلام میں، کیونکہ پہلے سے وہ روزے رکھے چلے آ رہے ہیں، 3 روزے ہر مہینے کے اور 1 روزہ عاشورہ کا۔ اب اس کے بعد جو رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پہلے اختیار دیا گیا، صحت مند کو بھی اختیار، بیمار کو بھی اختیار، جوان کو بھی اختیار، بوڑھے کو بھی اختیار، کہ بھئی دل چاہ رہا رکھنا رکھو، نہیں دل چاہ رہا تو پھر ایک کام کرو، ایک فدیہ ہے اس کا، 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، وہ کھلا دو، بات ختم ہو گئی۔ یہ حکم ہے ابتدائے اسلام کا، بار بار کہہ رہا ہوں، ابتدائے اسلام کا۔ 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں روزے سے متعلق، 3 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلا کہ وہی مہینے میں 3 دن اور سال میں 1 مرتبہ روزہ، اس کے بعد جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا اختیار دیا گیا۔ دوسرا حکم، آگے آیت آ رہی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پا لے، دیکھ لے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت نے آ کر کے اب اختیار جوانوں اور صحت مندوں سے ختم کر دیا، اور صرف بیماروں کو اس کی اجازت دی گئی کہ اگر تم بیمار ہو اور تم اب آئندہ صحت یابی کی امید بھی نہیں رکھتے، فقہ کی زبان میں اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، ایسا بوڑھا کہ اب بالکل اب تک پہ معاملہ ہے، تو اور یہ آئندہ صحت یاب ہونے کی امید بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کی طرف سے فدیہ نکال سکتے ہو بس۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ اور سمجھ لینا، شوگر کے پیشنٹ بولتے آ کہ مفتی صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، فدیہ دے سکتا ہوں کیا؟ حاملہ ہے، ہمارے گھر میں حمل سے ہے، روزہ نہیں ہو رہا ان سے، فدیہ دے سکتے کیا؟ ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، ان کو دودھ پلانا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کے آنے میں جو ہے دشواری ہو رہی ہے، ان کا فدیہ دے سکتے کیا؟ میرے بھائی فدیہ ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے، صرف ایسا بیمار کہ جس کو اپنی بیماری سے صحت یابی کی امید ہی نہ ہو، اور ایسا بوڑھا آدمی کہ اب تک پہ اس کا معاملہ ہے، لیکن رمضان کو پایا تو حکم تو متوجہ ہوا، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دینا ہے۔ باقی شوگر کے پیشنٹ آ کے بول رہے ہیں صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، کتنا ہو رہا فدیہ بولا؟ بھائی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، کوئی خریداری نہیں، کوئی تجارت نہیں۔ عام طور پر شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، میری والدہ کو 14 سال سے شوگر، اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہی کوئی سال ایسا ہوگا جس میں ان کے روزے چھوٹے ہوں گے اب تک، شوگر آنے کے بعد سے لے کر کے اب تک۔ میں مثال صرف اس لیے دیا، میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں نے مثال دی۔
اور اس لیے دی کہ اگر آپ ہمت کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت وہ طاقت اور وہ قوت خود بخود دے دیں گے، وہ طاقت اور قوت خود بخود دے دیں گے۔ ہم ہمت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ غذاؤں کا اگر صحیح اور متوازن استعمال کیا جائے اور آپ رکھ کر کے دیکھیں ایک مرتبہ، ہم نے یہ سوچا کہ بھئی شوگر آ گئی روزے معاف ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ آپ پہلے اس کی ریہرسل تو کریں، آپ اس کی کوئی شکل تو نکالو، کرو تو صحیح، پہلے کرنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد فوراً آ کے ایک سوال کہ صاحب ہم سے روزے نہیں ہوتے، کیا کرنا؟ فرمایا ایک روزہ اگر رمضان میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے اور اس ایک روزے کی قضا کے لیے یہ آدمی ساری زندگی روزہ رکھے، اس ایک روزے کی بھرپائی ان ساری زندگی کے روزوں سے نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں تک مسئلہ حاملہ عورت کا ہے، دودھ پلانے والی ماؤں کا ہے، ٹھیک ہے، حمل کی وجہ سے اگر دشواری ہو رہی ہے، حمل مکمل ہونے کے بعد قضا کرو، اجازت دی ہے شریعت میں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی اگر کوئی کمی کا معاملہ ہے تو دودھ پلاؤ، اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہو جائے اس کے بعد روزہ رکھو، قضا ہے ان پر، ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، اور اگر یہ فدیہ دیں گے تو بھی ان کا فدیہ ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے، اور اس کے دینے کے بھروسے پر اگر روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان کا روزہ بلا وجہ چھوڑنے کے گنہگار بھی ہیں۔ بلا وجہ رمضان کا روزہ یعنی بلا عذر، عذر کی صورت میں شریعت آگے آپ کو ٹائم دے رہی ہے نا کہ جب یہ عذر ختم ہو جائے، بیمار ہے اور ایسا بیمار کہ صحت یاب ہو سکتا ہے، آگے رکھ لیں۔ سفر پر ہے اور سفر اتنا لمبا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں دشواری ہوگی، آگے رکھ لیں، اجازت دی ہے شریعت نے۔ لیکن ہم لوگوں نے محض بعض چیزوں کو ایک معمولی وجہ کو بہانہ بنا کر کے روزے جیسی عظیم عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جس کو رکھنا ہے رکھے، جس کو نہ رکھنا ہے نہ رکھے۔ جب آیت نازل ہو گئی تو پھر صحت مندوں کو، جوانوں کو اور جو رکھ سکتا ہے ان ساروں کو مستثنیٰ کر دیا کہ نہیں، اب روزہ ہی رکھنا ہے، اب کوئی فدیہ ودیہ نہیں چلے گا۔ دو تبدیلیاں ہوئی۔ تیسری تبدیلی، ابتدائے اسلام میں یہ بھی حکم تھا کہ روزہ غروب آفتاب پہ کھولتے نا ہم مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک جو کھانا پینا ہے کھا لو، اور اپنی جو بشری ضرورت ہے ملاقات کرنا، یہ اگر کرنا ہو تو یہ بھی کر لو، لیکن کب تک؟ سونے سے پہلے تک۔ اگر کوئی آدمی افطار کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر سو جائے، پہلا حکم، اور جب بھی اس کی نیند بیدار ہو، یہاں سے روزہ اس کا شروع، یہاں سے اس کا روزہ شروع۔ ابتدا میں یہ حکم تھا۔ ایک صحابی ہے، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے، تو دن بھر کھیتی باڑی کر کے جب وہ اپنے گھر آئے مغرب کے وقت، روزہ افطار کیا، بیوی نے کہا کہ کچھ دیر آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ تو وہ دن بھر کے اتنے تھکے ماندے تھے کہ وہ ایسا لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ اب نیند سے بیدار ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ شروع ہو گیا، اب نہیں کچھ کھا پی سکتے۔ دوسرے دن اسی حالت میں روزہ رکھا تو اب کمزوری اور نقاہت اتنی ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ایسے کئی حالات آئے، ایک یہ حالت۔ دوسری حالت کہ روزے کی حالت میں چونکہ سو کر اٹھنے کے بعد نیا روزہ ہے، تو ہوا یہ کہ نیند کے غلبے میں ایک صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی وہ ضرورت پوری کر لی اپنی گھر والی سے۔ تو وہ دوڑتے چیختے چلاتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں یہ کام کر دیا، قد وقعت امراتی علی حالت الصوم، روزے کی حالت میں یہ عمل ہو گیا۔ تو کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے حکم کے اندر تبدیلی ہوئی۔ پہلے تو حکم وہ تھا، اس کے بعد فرمایا غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے اگلی صبح صادق تک
جو چاہو کھاؤ پیو، جو اپنی ضرورت پوری کرنا ہو پوری کرو، سو کر اٹھو تب بھی کھا سکتے ہو۔ اسی لیے ہمارے پاس سحری سنت ہے جو سو کر اٹھ کر کھائی جاتی ہے۔ حکم بدلا، لیکن یہ 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے روزے کے مسئلے میں امت کی 7 طریقے سے ذہن سازی فرمائی ہے۔ روزے کا حکم جب دیا تو 7 طریقے سے ذہن سازی فرمائی۔ کیسا؟ دیکھو آپ، یا ایھا الذین آمنو، پہلا حکم ہے ذہن سازی کا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ خطاب میں کتنا پیار ہے آپ دیکھو، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ خطاب کا اثر لازم پڑتا ہے۔ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ میرے پیارے ذرا پانی پلا دو، اب وہ دوڑ کر کے جائے گا کہ میرے استاذ نے مجھے میرے پیارے کہا ہے، بڑے ادب کے ساتھ لے کر کے آئے گا۔ کیوں؟ خطاب کا اثر۔ اور اگر استاذ اپنے شاگرد سے کہے او نالائق جا پانی لے آ، تو اب یہ لائے گا تو صحیح، حکم تو پورا کرے گا، مگر شوق نہیں ہوگا، وہ جذبہ نہیں ہوگا، بس بولے سوتے کو لا کے دیو۔ تو خطاب کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلی ذہن سازی فرمائی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کے بعد فرمایا دوسری ذہن سازی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ فرض کیے جانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنی مشیت سے یہ حکم تمہارے لیے طے کر دیا ہے، اور ایسا طے کر دیا ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب لا محالہ اس حکم پر عمل کرنا ہی ہے۔ 2 طریقے سے ذہن سازی ہوئی۔ اس کے بعد تیسری ذہن سازی فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے جیسے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے کی جو اور امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے۔ تو یہ حکم تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو شریعتیں آئی ہیں، ہر شریعت میں نماز اور روزہ لازماً تھا۔ کیفیات الگ تھیں، طریقے الگ تھے، اس کے مواقع الگ تھے، لیکن تھا بہرحال حکم۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کے اندر ہی فرمایا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، طریقہ الگ رہا، کیفیت الگ رہی۔ تو فرمایا یہ تیسری ذہن سازی کر دی گئی کہ یہ تمہارے ایک ہی پر فرض نہیں کیے گئے، تمہارے پہلے اور امتوں پر بھی یہ حکم رہا، لہذا یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی ذہن سازی کی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر مومن کی خواہش کیا ہے؟ میں متقی بن جاؤں، میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ تو فرمایا روزے کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ عمل اگر تم کرو گے تو یقیناً تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوگا۔ دیکھو رمضان کے اندر نا کوئی نہیں دیکھ رہا ہم کو، بند کمرہ ہے، اور ہمارے گھر میں ریفریجریٹر بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے اندر ہے۔ ظہر کے بعد تھوڑا کام کاج کر کے ہم آئے، حلق ہمارا سوکھ گیا، زبان بالکل اس کے کانٹے جو ہے نمودار ہو گئے، اور ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن اچھا پھر وہ پانی حلال ہے، حرام نہیں ہے، پانی حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کسی بندے مومن کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے تو کب بند کمرے کے اندر کچھ بھی کر لیں، لیکن نہیں، اس کے دل کے اندر جو خوف خدا ہے، یہ خوف خدا آیا ہے روزے کی عبادت کی وجہ سے۔ اب ذرا غور کرو کہ جو بندہ روزے کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے آگے اپنی حلال چیزوں کا استعمال بند کر دیتا ہے، کیا غیر رمضان میں اللہ کے حکم کے باوجود حرام سے نہیں بچ سکتا؟ غیر رمضان میں اللہ کے حکم کے باوجود اللہ فرما رہے سود مت کھاؤ،
اللہ فرما رہے ہیں بہنوں کا حق دو، تو پھر کیا یہ اس حرام سے نہیں بچ سکتا؟ یقیناً بچ سکتا ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جائے۔ اس بندے کو کس نے روکا؟ اسی تقوی نے روکا ہے، اسی تقوی نے روکا ہے۔ ہر مومن کی خواہش ہے، تو جو چیز تمہاری آرزو اور خواہش ہے وہ تمہیں مل رہی ہے، لہذا چوتھی ذہن سازی ہو گئی لعلکم تتقون۔ اس کے بعد پانچویں ذہن سازی فرمائی ایام معدودات، ساری زندگی روزے نہیں رکھنے ہیں، کچھ دن کے واسطے روزے رکھنے، اور اللہ کے لیے کچھ دن ہم اس کی عبادت کے عنوان پر ایک بھوکے اور پیاسے رہنے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اللہ کا اگر حکم ہو سارا سال روزے رکھنا ہے تب بھی ہمیں اس کو ماننا ہے، لیکن اللہ انسانوں کی طبیعتوں سے واقف ہے، اس لیے فرمایا چند دن روزے رکھنے، تھوڑے دن روزے رکھنے ہیں، زیادہ دن نہیں، تھوڑے دن، 1 مہینے کے روزے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ وہ نوجوان جو صحت مند ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ ادھیڑ عمر کے لوگ جن کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ایک بہانہ ان لوگوں کا کہ صاحب ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ہم لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھے تو ہمارے کو چکر آ جائے، اور یہ چکر آنے کی چکر میں شریعت کے حکم کو چکرا رہا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے روزہ کہ لوگ، کئی ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم، اس کے فوائد کو دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ کئی غیر مسلم، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم، وہ آ گیا اگر کچھ تو ارے صاحب وہ فلانی ایکٹر ہے کہتے انہیں بھی روزہ رکھتی کرتے، تو صاحب انہیں بھی وہ کر دی، یعنی معلوم آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا پانچویں ذہن سازی ایام معدودات، تھوڑے دن کا معاملہ ہے، 1 مہینے کا۔ اس کے بعد 2 باتیں ہیں ذہن میں رکھنے کی۔ ایک، جس وقت یہ حکم نازل ہوا عرب میں نازل ہوا، اور عرب ریگستانی علاقہ، انتہائی گرم علاقہ، کھائے پیے بغیر رہنا، اور ان کے لیے کوئی معاش کا بھی مسئلہ نہیں ہے عرب کے اندر۔ ریگستان کے علاقے میں کیا معاش ہے؟ ان کو تو سفر کرنا ہے مستقل، وہ ملک شام جاتے آتے ہیں، وہاں سے چیزیں لاتے ہیں بیچتے ہیں، وہی ان کا معاش ہے۔ تو اب سفر میں جاتے ہوئے روزہ کیسا؟ 2 خلجانوں میں سے ایک واقعی ہے، صحیح ہے آپ کی بات، مان سکتے ہیں اس کو، اور ایک ہے خالی ہوا۔ تو جو واقعی بات ہے وہ یہ کہ ریگستانی علاقہ ہے، سفر کرنا ہے، سفر میں روزہ کیسے رکھیں گے؟ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ٹھیک ہے، سفر پر ہو، بیمار ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب سفر نہ کرنا ہو اس وقت میں رکھ لو، اور جتنے چھوٹے ہیں اتنے ہی رکھنا ہے، زیادہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ ایک سہولت دے دی اللہ نے۔ اس کے بعد ایک چیز کا تھا ہوا، اب تک روزہ نہیں رکھے صاحب، اب بغیر کھائے پیے کے کیسا رہنا؟ کیا دن گزرتا کھائے بغیر پیے بغیر؟ اب تک ہمارے کو عادت نہیں ہے، تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ابتداء اسلام کا حکم کہ بھئی اختیار ہے، رکھنا چاہو رکھو، نہیں رکھنا چاہو اجازت ہے، فدیہ دے دو، اور اس کے بعد روزہ نہ بھی رکھو چلے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے جو آیت میں الفاظ استعمال کیے ہیں نا، وہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ اختیار کے باوجود بھی روزہ رکھنے ہی میں عافیت ہے۔ فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو کوئی نیکی کر دے اس کے لیے خوب بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ ابتداء اسلام کا حکم ہو گیا۔ تقریباً 4 ہو گئے تھے، 5 6 7 6 ہو گئے۔ 7واں جو حکم یعنی 7ویں ذہن سازی جو کی شہر رمضان الذی کے بعد کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو روزے کے مہینے کو پائے گا اس کو اب روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے لیے کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے یا فدیہ دے دے۔ اسی لیے میں نے وہ مسئلے کو بیان کیا کہ حاملہ ہے، دودھ پلانے والے ہیں، شوگر ہے، ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ پہلے کنسلٹ کرو اپنے ڈاکٹر سے، شوگر کے پیشنٹس معلوم کرو، اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ ذرا ان کی ذہن سازی کریں، تب ان کی حالت دیکھ کر کے، ان کی طبیعت اور ان کا مزاج دیکھ کر کے ذہن سازی کریں۔ لیکن
ایسے ہی مطلقاً کہہ دینا، اور اس کے لیے بھی مسلمان جو شریعت کا علم رکھنے والا ماہر ڈاکٹر ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں گے تو وہ تو چاہیں گے ہی کہ بھئی کوئی حکم پر ہم عمل نہ کریں، تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی نہیں رکھ سکتے آپ رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے۔ میں تو یوں کہوں احادیث کی روشنی میں کہ اللہ نے ہر آسمانی کتاب، ہر آسمانی ہدایت اللہ نے رمضان ہی میں اتاری۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 رمضان کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن پاک 24 رمضان کو۔ بعض روایات حدیث کے اندر ہے کہ 24 رمضان کو قرآن نازل ہوا، لیکن جو عام طور پر مشہور ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا، یعنی 27ویں شب میں۔ اب آپ غور کر کے دیکھو کہ رمضان اور تراویح ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ دن بھر بندہ اللہ کی رضا کے واسطے کھانا پینا چھوڑا، اور آخری وقت، آخری دن کے آخری حصے میں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ جو نعمت ہے نا، تراویح کے ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 3000 نیکی ایک رکعت کے ہیں۔ اب 3000 کو آپ ڈیوائیڈ کرو 20 میں، اور تراویح کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ 20 پورے پڑھنا ہے۔ 8 پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ تراویح کا حق ادا ہو گیا، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اور جو 8 پڑھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ تہجد والی روایت کو رمضان کے اوپر، تراویح کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، تہجد والی روایت کو۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت پڑھنا۔ ایک اور چیز، تراویح پڑھتے وقت میں امام کے رکوع میں جانے کا انتظار نہیں کرنا۔ امام صاحب رکوع میں جاتے کہ ایک ایسا طوفان آئے جیسا آتا، پورے دوڑ کے آگے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز میں قیام فرض ہے، نماز میں قیام فرض ہے۔ قیام کا مطلب کھڑے ہونا نا، ہاتھ باندھ کے۔ اب امام صاحب رکوع میں ہیں، ویسے بھی امام صاحب سپر فاسٹ رہتے تراویح کے اندر، اور ان کی بھی بیچاروں کی مجبوری ہے، اگر انہوں اطمینان سے پڑھے، کیا صاحب بہت لمبا کر دے رہے، تم بہت لمبا کھینچ رہے ہیں آپ، ارے تراویح پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں آپ۔ یہ مطلب ہماری اپنی حالت ہے مول صاحب، یہ ہماری اپنی حالت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ کھڑا ہو جانا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دشواری کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور وہی اگر کہیں تو بھی کوئی بڑے نامی گرامی آدمی کی سپیچ چل رہی، اور وہاں 3 گھنٹے کھڑے ہو کے سننا ہے، سنیں گا انہیں، سنتا ہوں انہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے نا صاحب۔ تو جو لوگ ایسے دوڑ کر کے آ کے امام صاحب کے رکوع میں جاتے کہ یوں ہاتھ یوں لگاتا، یوں کرتا بھی، بعض کرتے بعض نہیں بھی کرتے، یوں کرا سیدھا رکوع میں چلے گیا، یاد رکھو اس کا قیام جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوا تو اس کی نمازش نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس واسطے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم 3 پارے سن لے رہے ہیں، ہم 5 پارے سن لے رہے ہیں، ہم 10 پارے سن لے رہے ہیں۔ 1.25 پارہ سنو، لیکن پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے سنو۔ اور اگر 3 پارے بھی سن رہے ہو یا 5 پارے سن رہے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 3 پارے ہو گئے، 1 قرآن ہو گئی، اب تو چھٹی ہے بھائی، 5 پارے سن لیے اب چھٹی ہے، کوئی چھٹی نہیں۔ پورا رمضان چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک پورا رمضان تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح میں 1 قرآن کا ختم کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ ہم قرآن ختم کر کے خوش ہو جا رہے ہیں، اے ہو گئی نا بھائی، اب تو مسئلہ ہی ختم، یاد رکھنا چاہیے۔
اور تراویح میں چوری نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ 4 پڑھ لے کے ذرا ریسٹ لے کے آتا ہوں. کیا ایسی آفت آ گئی, کیا ایسا پہاڑ اٹھا لیے, 4 رکعت پڑھے ذرا کمر سیدھی کر لے رہا ہوں. ارے رے 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 بھائی, عبادت جتنی شوق سے کرے نا اس کے اثرات اتنے زیادہ اچھے آتے ہیں. 4 رکعت پڑھے, امام صاحب پیراں بہت دکھ گئے, ذرا اگر امام آہستہ قرات کر دیا, پیچھے والوں کو صرف یہ مقصود رہتا ہے کہ بھائی قرآن ہو جانا, کیسا تو پڑھ لیں تو ہمارے کیا کرنے کا. اب اگر کوئی امام صاحب اچھی لہن میں اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں تراویح کے اندر, پورا ہر بات ہر حرف زبر زیر پیش پورا سمجھ میں آ رہا, تو باہر جا کے کیا بولتے معلوم, یہ تراویح نہیں پڑھا رہے, نماز پڑھا رہے ہیں. اتنی سکون سے پڑھاتے جی تراویح کیسی ہونا ہمارے لوگوں کو, اور خاص طور سے ہمارے اولڈ سٹی میں ختم. اب انہیں کیا پڑھ لیا کیا نہیں کس کو بھی نہیں معلوم. سورۃ فاتحہ بھی بعض جگہ سمجھ میں نہیں آتی. جب سورہ فاتحہ جو ہر ایک کو یاد رہتی وہ نہیں سمجھ میں آیا, تو باقی کا قرآن جو اپنے کو نہیں معلوم ہے عام لوگوں کو, اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. مجھ سے سوچو ذرا, غور کر کے دیکھو کہ بھئی تراویح کے سلسلے میں ہم لوگ کتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. تو قرآن کا جو نزول ہے رمضان کے اندر, اس کا ایک کنیکشن ہے روزے کی عبادت دن بھر میں اور رات بھر میں قرآن کا سننا, قرآن پڑھنا معمول بناؤ. رمضان میں کم سے کم 3 قرآن ہر مسلمان ختم کرے. 3 قرآن کم سے کم بول رہا ہوں, کم سے کم, یعنی پڑھ کر کے. تراویح میں سننا تو ہے چھے, لیکن ایسا پڑھ کر کے 3 قرآن کم از کم پڑھنا. کم سے کم درجہ ہے 1 قرآن تو لازم پڑھنا. حق ہے قرآن کا. جو قرآن پڑھا اور وہ سال بھر میں 1 قرآن نہیں پڑھ کے ختم کرتا نا, قرآن اس کے حق میں بددعا کرتا کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا, 1 سال میں کبھی کھول کے نہیں دیکھا, اللہ تیری طرف بھی نظر التفات نہ فرمائے. قرآن کا حق ہے میرے بزرگوں. تو بہرحال, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ چند دنوں کے لیے. بس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر, تو اتنی گنتی وہ دوسرے دنوں میں کر لے, یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنی بعد میں ادا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, ابتدائی اسلام کے اعتبار سے حکم. اور اب جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, فدیۃ طعام مسکین, 1 مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ہے. فمن تطوع خیرا, بس جو تم میں سے نیکی کا کام کرے, فہو خیر اللہ, وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم روزے کے ثواب کو جانتے ہو. رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر, اور ہدایت کے واضح دلائل کے ساتھ, والفرقانی, اور حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے کے لیے. فمن شہید منکم الشہر, تو جو آدمی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے, فلیصم, چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. ومن کان مریضا او علی سفر, اور جو آدمی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کر لے. آگے اللہ فرماتے ہیں شریعت کا مقصد حکم دے کر کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہے, آسانی دینا ہے. تو اگر سفر میں جانے سے روزہ رکھنے میں دشواری ہے, بیمار ہو کر روزہ رکھنے میں دشواری ہے, اللہ نے فرمایا آگے رکھ لو, اس لیے کہ مقصود ہمارا آسانی ہے, تکلیف دینا نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں, تمہارے لیے تکلیف کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اور چاہیے کہ اس عدت کو یعنی 29 دنوں کو پورا کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو اس کام کی ہدایت دی. ایک تو اسلام کی ہدایت دی, روزے جیسی عبادت کو رکھنے کی جو ہے ہدایت دی, تراویح جیسی سنت کو ادا کرنے کی ہدایت دی. ان ہدایات پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو. اسی سے فرمایا کہ عیدین کو جاتے وقت میں تکبیرات زور سے پڑھنے چاہیے. رمضان میں تھوڑا کم, بقرعید میں تھوڑا زیادہ بلند آواز سے. اور
نماز عید کی بھی جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ بھی اسی سے ثابت ہیں، تو وہ زائد تکبیرات اسی آیت سے نکلی، علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک گاؤں والے حضور کے پاس آئے، آگے کی آیت کا شان نزول، ایک گاؤں والے حضور کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ دعا کریں گے، اور اگر اللہ ہم سے دور ہے تو ہم بلند آواز سے دعا کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دعا کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ دعا کے اندر سر آہستہ دعا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام الحمدللہ رب العالمین، اب اس کے بعد امام اپنی اپنی مانگ لے، آپ اپنی اپنی مانگ لو۔ بھئی آپ کی کیا ضرورت ہے؟ امام کو معلوم کیا؟ معلوم؟ بھئی آپ مثال کے طور پہ کوئی اہم مسئلے کے واسطے آئے، اور فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، حدیث میں ہے، تو اب امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب امام صاحب اپنے جو طے شدہ ہے وہ اس دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ اس دعا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی، آپ کے حالات امام کو کیا معلوم؟ تو دعا کا جو صحیح ادب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب امام اپنی مانگ لے، اپنی جو ضرورت ہے، اس کو بھی تو ضرورت ہے نا بھائی، اور مقتدی اپنی مانگ لے۔ مگر ہمارے پاس ایک رواج بنا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک رواج بنا ہوا ہے، امام صاحب کرنا، پوری دعا کرنا، زور زور سے کرنا۔ اب اگر آپ یہ طریقہ، جیسے میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا اور یہ آیت بھی آپ کو بطور دلیل کے پیش کر دی، اور ایک دوسری آیت ہے پارے 8 کے اندر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، خفیہ، آہستہ۔ خفیہ کس کو بولتے معلوم نا؟ قرآن بول رہا کہ صاحب آہستہ دعا کرنا، مگر اب آہستہ دعا کرے، ارے ایک نئی چیز شروع کر دیے، حالانکہ انہیں حکم شریع پہ عمل کر رہا بھائی۔ امام اگر یہ کام کر رہا تو وہ حکم شرعی پر عمل ہو رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایک نئی چیز پہ عمل ہو گیا، ایک نئی چیز پیدا ہو گئی۔ تو واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، اب واقفیت ہو گئی تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، قریب ہے یا دور ہے، فَإِنِّي قریب، آپ کہیے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کس اعتبار سے قریب ہے؟ علم اور قدرت کے اعتبار سے، علم اور قدرت کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، لا زمان لہو ولا مکان لہو، اس کے لیے کوئی زمان کوئی مکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمان اور مکان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اگر نعوذ باللہ اللہ کے لیے زمان اور مکان ثابت کر دو تو خالق کا مخلوق کے اندر رہنا لازم آئے گا، خالق کا مخلوق کے اندر رہنا لازم آئے گا، اور یہ چیز نقص ہے، عیب ہے، اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ تو یہاں قریب سے متعلق یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ ہر بندے کے قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ پکارتا ہے۔ امام صاحب اگر زور سے دعا نہیں کر کے آپ آہستہ کر لیے تو بھی سنتے اللہ تعالیٰ۔ امام صاحب زور سے کر کے آپ سوب کی دعا پہنچا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ماحول ہے، ایک رواج ہے ہمارے پاس، اور یہ رواج اور یہ ماحول از روئے شرع قابل اصلاح ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں، وہ مجھ سے مانگیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مانگ کر کے اس کے قبول ہونے کا یقین بھی رکھیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید کہ وہ لوگ ہدایت پر آئیں گے، راہ راست پر آئیں گے۔ اب ایک سوال یہاں پر بس کر دیں گے اس لیے کہ وقت بھی ہو گیا، لیکن میں پورا رکوع دیکھ کے آیا تھا۔
یہاں پر ختم کر دیں گے، لیکن ایک مثال اور ایک بات، صاحب اتنے سال سے دعا کر رہے ہیں ہماری قبولش نہیں ہو رہی، یہاں تو بول رہے ہیں کہ اللہ بندوں سے بول رہے ہیں کہ بھئی چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ میں قبول کروں گا، ہم مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، تو ہر دعا کا اسی وقت قبول ہونا یہ ضروری نہیں ہے، وہ ہماری مصلحت پر ڈیپینڈ ہے۔ جو چیز مانگے اگر وہ دینا واقعتاً ہمارے لیے مصلحت ہے اللہ دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیں گے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دوں، ایک بچہ ہے جو سردی کے دنوں میں خوب بیمار ہو گیا، ٹونسلز بھی آ گئے اس کو، گلے آ گئے اس کو، کھانسی ہو رہی، بخار ہے، لیکن وہ بچہ کلفی کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ اب اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، کلفی والے نے گھنٹی بجائی، انہیں اپنے والد سے بولا کہ ابا میرے کو کلفی کھانا ہے، میں عادی ہوں آپ کو معلوم ہے۔ تو باپ جانتا ہے کہ اب اگر دیں گے تو اس کے لیے یہ زہر ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہیں معلوم، یعنی یہ بھی نہیں محسوس ہونے دے رہا بیٹے کو کہ بھئی باپ تیری خواہش پوری نہیں کرنا چاہ رہا۔ فوراً نوکر کو بلایا، میاں ذرا جا کے لے کے آؤ، اس کو پیسے دے کے بھیجا دیا۔ نوکر بھی مزاج شناس ہے کہ بھئی اب بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، تو انہیں کیا کرا، تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم کے آیا، جب تک وہ کلفی والا بھی چلے گیا، آگے بولا صاحب وہ کلفی والا چلے گیا، کلفی والا چلے گیا، تو واپس لا کے اس کو دے دیا، بیٹا بھی بھول گیا کلفی۔ تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس وقت میں کلفی کھلانا جیسے اس بچے کے لیے مناسب نہیں تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اس وقت کے لیے قبول ہو جائے، یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ ذخیرہ آخرت بنا کے رکھیں گے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور آنے والی بڑی مصیبت ہوگی اس کو ختم کر دیں گے۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر بندہ میدان قیامت میں اپنی ان دعاؤں کے اجر کو دیکھے گا جو دنیا کے اندر مانگی اور قبول نہیں ہوئی، تو وہاں یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا ذخیرہ ملنے والا ہے اس کو۔ اس لیے دعا اگر قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے مانگنے میں اپنے آپ کو جو ہے کنجوسی نہیں کرنا، جتنا دل کھول کے مانگ سکتے مانگنا، جتنا دل کھول کے مانگ سکتے مانگنا اللہ سے۔ وہی ایک ذات ہے، وہی ایک در ہے، وہیں تو مانگا جاتا ہے، اور کہاں مانگیں گے؟ وہاں پر بھی اگر ہم بخل کر دیں تو، اس لیے جب دعا کرو خوب اہتمام سے دعا کرو۔ رمضان کی دعاؤں میں ذرا مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھو، دعاؤں میں یاد رکھو کہ اللہ ان سے خدمت لے، اور صحیح بات کی خدمت لے، اچھے انداز میں خدمت لیں، اور اللہ تعالیٰ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔